بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ موت کو جب قریب آتے دیکھا اس سونے کے سوداگر نے تو اپنے اربوں روپے کی مالیت کے کاروبار کی فکر صرف اس لیے لاغ ہو گئی کیونکہ اس کے مال سے بہت سارے یتیم بچے اور بہت سارے غریب فیملیز اپنا چولہا جلاتی تھی۔ اس ارب پتی انسان کے جس کا کوئی وارث بھی نہیں تھا یہ چاہتا تھا کہ اس کا یہ سونا بنانے اور ہیروں کی نقاشی کے کاروبار کو اس کے بعد کوئی ایسا انسان چلائے جو نیک اور ایماندار ہو تاکہ اس کا کاروبار یوں ہی یتیموں اور غریبوں کے کام آتا رہے۔ ارادے تو بہت نیک تھے مگر آج کل کے زمانے میں ایسا نیک اور ایماندار انسان ملنا بہت مشکل تھا۔ اس سلسلے میں اس ارب پتی نے کسی دانا شخص سے رہنمائی لی۔ اب اس نے ایک فیصلہ کیا اور اپنی دنیا کی ہر برانچ سے قابل اور بااثر افراد کو اپنے ہیڈ آفس طلب کیا۔ اس کا کاروبار پوری دنیا میں تھا جبکہ اس نے ہیڈ آفس اپنے ہی ملک میں بنا رکھا تھا۔ جب سب لوگ آن پہنچے تو اس نے اپنے ان تمام قابل اور بڑے بڑے افسروں کو ساری کہانی سنائی اور کہا کہ میں آپ سب کو ایک ٹاسک دوں گا، جو بھی اس ٹاسک میں بہتر طریقے سے کامیاب ہو گیا تو میں اپنا سارا کاروبار اس کے نام کر دوں گا انشاءاللہ۔ یہ سن کر سب کو تو جیسے سکتے نہیں چلے گئے اور پھر خاموشی ٹوٹی اور کسی ایک نے سوال کیا کہ آپ آخر ایسا کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ جواب میں وہ ارب پتی شخص بولا کہ میں چاہتا ہوں میرے کاروبار سے میرے مرنے کے بعد بھی یتیم اور غریب لوگوں کا چولہا چلتا رہے، اس لیے میں کسی ایماندار شخص کی تلاش میں ہوں جو میرے مشن کو جاری رکھ سکے۔ بہرحال اب آپ سب اپنے ٹاسک کے لیے تیار ہو جائیں۔ اس نے اعلان کیا اور ساتھ ہی اپنی جیب سے ایک چھوٹا سا خاکی رنگ کا کپڑے سے بنا ہوا بیگ نکالا اور ان سب کے درمیان ٹیبل پر رکھ دیا اور کہا اس بیگ میں خاص قسم کے بیج ہیں جو گملے میں لگانے پر 3 دن میں پھولدار پودا بن جاتا ہے۔ آپ سب کو میں ایک ایک بیج دوں گا، جس کا پودا زیادہ خوبصورت ہوا اس کو میں اپنی ساری دولت دے دوں گا۔ اب ہوا کیا، سب نے ایک ایک بیج لیا اور چل پڑا اس کو کھاد اور پانی دینے تاکہ ان 3 دنوں میں اس کا پودا پھول دینے کے قابل ہو جائے۔ کسی نے کیا ترکیب اپنائی، کسی نے کیا، سب نے پودا پھولوں کے ساتھ تیار کر لیا سوائے ایک آفیسر کے جس کا نام سید ارحم بخاری تھا اور اس کا تعلق پاکستان سے تھا۔ باقی سب پودوں سمیت تیسرے دن مقررہ وقت پر وہاں مالک کے سامنے آن پہنچے اور اس ارب پتی مالک نے سب کے ہاتھوں میں پھولدار پودے دیکھے اور مسکرا کر کہا شاباش میرے محنت کشو، اور سب کو بیٹھنے کو کہا۔ اپنی اپنی جگہ بیٹھ گئے اور خالی ہاتھ آفیسر ارحم بخاری بھی چپ کر کے ایک کونے میں بیٹھ گیا اور ایک ایک کے پودے کو دیکھ کر یہ اندازہ لگانا شروع کیا کہ کون جیت سکتا ہے۔ سب کے پودے کافی شاندار تھے۔ ارحم ابھی یہ سوچ ہی رہا تھا، ارب پتی نے سب کو اگنور کر کے سب سے پہلے ارحم کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ سب اتنے شاندار پودے ساتھ لائے ہیں، 3 دن اتنی محنت کرتے رہے ہوں گے مگر میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ خالی ہاتھ بیٹھے ہیں، پودا نہیں لائے۔ اس پر ارحم نے دھیمے لہجے میں جواب دیا کہ سر میں نے کافی کوشش کی، اعلیٰ نسل کی مٹی لی، پھر اس میں اعلیٰ نسل کی کھاد بھی ڈالی مگر پھولدار پودا تو کیا، میرا بیج تو ویسے کا ویسا ہی رہا اور میری یہ سب محنت رنگ نہیں لائی۔ میں تو آج بس یوں ہی کون جیتے گا اس کا تماشا دیکھنے آیا ہوں۔ سب منتظر تھے کہ نہ جانے کس کی قسمت کھلنے والی ہے۔ اتنے میں مالک بولا دیکھو مسٹر ارحم، آپ خالی ہاتھ آ کر بھی جیت گئے ہو، بہت بہت مبارک ہو۔ آپ ہی وہ ایماندار اور محنتی انسان ہو جس کی مجھے تلاش تھی۔ سب لوگ دم بخود رہ گئے۔ ہم سب پھولوں والے پودے لائے اور جیت ارحم صاحب گئے۔ بات ہضم نہ ہوئی تو سب نے پوچھنا شروع کر دیا کہ مسٹر ارحم کیسے جیتے جبکہ وہ خالی ہاتھ ہیں؟ اس کے جواب میں مالک بولا دیکھو میں نے آپ سب کو ابلے ہوئے بیج دیے تھے جس سے پودا 3 دن میں کیا 3 سال میں بھی پودا نہ نکلے اللہ کے حکم سے، جبکہ آپ سب 3 دن میں صرف پودے ہی نہیں بلکہ اس پر پھول بھی اگا کر لے آئے۔ آپ سب نے بیج بدلے اور صرف بیج ہی نہیں بدلے، ستم ظریفی یہ بھی کی کہ پودا بھی اگایا گملے میں لگا دیا
مطلب آپ سب نے پیسوں کی لالچ میں آ کر مجھے دھوکہ دینے کی کوشش کی، جبکہ مسٹر ارحم نے اسی ابلے ہوئے بیج کے ساتھ 3 دن محنت کی اور آخر کار ناکام ہو کر خالی ہاتھ آئے مجھے دھوکہ دینے کی کوشش نہیں کی انہوں نے، اور میرے کاروبار اور اس کے ساتھ جڑے یتیم بچوں اور غریبوں کی روزی روٹی کے مستحق ٹھہرے۔ پھر سب نے جیسے منہ پر 12 بج گئے اور سب نے معافی مانگی اور کہا واقعی سچ کا بول ہمیشہ بالا ہوتا ہے۔ میرے پیارے دوستو، ہمیں اس ساری کہانی سے جو سبق ملتا ہے وہ یہ ہے کہ ہمیشہ سچ بولنا چاہیے۔ وقتی طور پر انسان کو نقصان کا اندیشہ ہوتا ہے، مگر ایک نہ ایک دن سچ کی جیت ضرور ہوتی ہے۔ ایک اٹل حقیقت ہے، کیونکہ یہ ہمارے مالک، رازق اور خالق اللہ پاک کا قانون ہے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک سبسکرائب کر دیں۔ جزاک اللہ۔ اللہ حافظ۔